बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आखिरत की तैयारी कर ली। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क़यामत नहीं कायम होगी यहाँ तक कि ज़माना करीब हो जाएगा। एक साल एक महीने के बराबर हो जाएगा, जबकि एक महीना एक हफ्ते के बराबर, और एक हफ्ता एक दिन के बराबर, और एक दिन एक साथ के बराबर हो जाएगा, और एक साथ आग से पैदा होने वाली चिंगारी के बराबर हो जाएगी। नमाज न छोड़ना ये मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों की ठंडक है। रब्बुल इज़्ज़त मुझे हर शर, मर्ज़, कर्ज़, रसवाई, नज़र बद, हसद, तंगदस्ती और नागहानी आफ़ात से महफूज रखिए, आमीन। जिनको इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने मांगा उन्हें मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं, और जिन्हें मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मांगा उन्हें उमर बिन ख़त्ताब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु कहते हैं। दरख्त की टहनियाँ काट दो तो दोबारा हो जाएंगी, लेकिन उंगली काट दो तो दोबारा नहीं होगी। लेकिन जिगर एक ऐसा उज़्व है जिसका अगर कुछ हिस्सा काट दो तो वो दोबारा हो जाएगा। ये सब किसकी कुदरत के रंग हैं। बेशक वो हर चीज़ पर कादिर रब अकेला अल्लाह है। बेशक सुबहान अल्लाह। माँ की नाफरमानी करना हराम है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह ने तुम पर माँ की नाफरमानी हराम करार दी है, और वालिदैन के हकूक़ ना देना और ना हक इनसे मुतालबात करना भी हराम करार दिया है। क्या आप अपनी वालदा का हर हुक्म फ़ौरन मानते हैं? क्या आप इनके सामने अदब से बात करते हैं? आपका लहजा इनके सामने बदतमीज़ी वाला तो नहीं होता? आप इन पर गुस्सा तो नहीं करते? आपकी वजह से इनकी आंखों में आंसू तो नहीं आते? आपकी आवाज़ इनके सामने इनकी आवाज़ से ऊंची तो नहीं होती? अगर ऐसा कुछ भी है तो आज तौबा करें और खुद से अहद करें कि आइंदा ऐसा नहीं करेंगे कभी भी। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हज़रत अबादा बिन सामत रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रवायत है कि उन्होंने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये फरमाते सुना, जो बंदा भी अल्लाह के लिए एक सजदा करता है, अल्लाह इसके बदले में इसके लिए एक नेकी लिखता है, और इस सजदा की वजह से इसका एक गुनाह माफ़ कर दिया जाता है, और इस सजदा की वजह से इसका एक दर्जा बुलंद करता है। इसलिए सजदे कसरत से करो। एक दिलचस्प हकीकत, जब नेकी की जाती है तो सीधे हाथ का फरिश्ता लिखता है, और जब बुराई की जाए तो उल्टे हाथ का फरिश्ता लिखता है। क्या आपको ऐसा अमल मालूम है कि जिसके करने से दोनों फरिश्ते हरकत में आ जाते हैं? नहीं ना। वो अमल है दुरूद शरीफ का पढ़ना। सीधे हाथ का फरिश्ता 10 नेकियां लिखता है, और उल्टे हाथ का फरिश्ता 10 गुनाह मिटाता है, और अल्लाह ताला 10 दर्जात बुलंद करता है। सुबहान अल्लाह। अगर आप पूरा हफ्ता सॉन्ग्स अपने स्टेटस पर अपडेट करते हैं और जुमा के दिन नात या तलावत, तो खुद से पूछें कि ये अल्लाह के साथ मुनाफिकत नहीं है। क्या सिर्फ जुमा के दिन ही मुसलमान होते हैं? बाकी दिनों में हमारा ईमान इस लेवल तक क्यों नहीं जाता? बेशक जुमा की फजीलत है, लेकिन अगर हम अपना मुहासबा करें तो पता चले ना कि जाने अनजाने में किस राह को अपना सीधा रास्ता बनाए बैठे हैं। माज़अल्लाह। कुरान। और इस दिन से डर जाओ जब तुम अल्लाह के हुजूर लौटाए जाओगे, फिर वहाँ हर शख्स को इसके अमाल का पूरा पूरा बदला मिल जाएगा, और किसी पर कुछ जुल्म नहीं किया जाएगा। हदीस मुबारक, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिस शख्स ने मुसलमानों के रास्ते से कोई तकलीफ़देह चीज़ हटाई, अल्लाह ताला इसके लिए एक नेकी लिख देगा, और जिस शख्स के लिए अल्लाह ताला अपने पास कोई नेकी लिख दे, इसे इस नेकी के बदले जन्नत में दाखिल किया जाएगा। आज की अच्छी बात, बुराई को खुद में और अच्छाई को दूसरों में तलाश करो, यही आपकी सबसे बड़ी अच्छाई है। अपनी ज़िंदगी में खुद रोशनियाँ पैदा करो, यकीन जानो तुम्हारे अपने अलावा कोई तुम्हारा वफ़ादार नहीं है। इमाम गज़ाली रहमतुल्लाह अलैह लिखते हैं, जो गलती कर नहीं सकते वो फरिश्ता है, जो गलती करके उस पर डट जाए वो शैतान है, और जो गलती करके फ़ौरन तौबा कर ले वो इंसान है। जो तौबा करके उस पर कायम रहे वो अल्लाह ताला का महबूब बंदा है। हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से पूछा गया, कैसे पता चलेगा कि कौन कितना कीमती है? हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने फरमाया, जिस इंसान में जितना ज़्यादा एहसास हो वो उतना ही ज़्यादा कीमती है। खामोशी अजीम नेमत है, बिलखुसूस इस मुकाम पर जहाँ इख्तलाफ ज़्यादा, आवाज़ें बुलंद, इल्म की कमी और दलील की कोई औकात ना हो। काम करने वालों की कदर किया करो, कान भरने वालों की नहीं। जब कोई दिल दुखाए तो चुप रहना सीखिए। किसी को वापस जवाब देकर इसके लेवल तक मत जाएं, और अपनी ज़बान मत ख़राब करें। अपने हिस्से का जवाब वक्त को देने दीजिए, वक्त यकीनन आपसे बेहतर जवाब देगा। कभी भी कामयाबी को दिमाग में और नाकामी को दिल में जगह ना देना, क्योंकि कामयाबी दिमाग में तकब्बर और नाकामी दिल में मायूसी पैदा कर देती है। ज़िंदगी का तजर्बा तो नहीं, पर इतना मालूम है, छोटा आदमी बड़े मौके पर काम आ जाता है, और बड़ा आदमी छोटी सी बात पर औकात दिखा देता है।
زندگی کی جنگ لڑتے ہوئے آپ کے اندر اتنی جرأت ضرور ہونی چاہیے کہ آپ کسی بھی لمحے انسانیت کے معیار سے نیچے نہ گریں۔ سب سے خوبصورت احساس تو یہ ہے کہ وہ دعا حقیقت بن جائے جو اللہ اور آپ کے درمیان راز تھی۔ مجھے لوگوں کو معاف کر دینا آتا ہے مگر دل میں دوبارہ جگہ دینا نہیں آتا۔ اپنوں سے منافقت کرنے والوں کو میں نے ہمیشہ غیروں کے پاؤں میں گرتے دیکھا ہے۔ درخت اپنا پھل خود نہیں کھاتے، دریا خود اپنا پانی نہیں پیتے۔ پتہ ہے کیوں؟ کیونکہ دوسروں کے لیے جینا ہی اصل زندگی ہے۔ کتنا خوش نصیب ہے وہ شخص جسے گناہ واقعی گناہ لگتا ہو اور وہ اسے چھوڑنے کی تڑپ میں دن رات دعا اور کوششوں میں لگا رہتا ہو۔ عاجزی میں کامیابی، تکبر میں ناکامی، سچ میں خوشی، جھوٹ میں پریشانی، صبر میں برکت، غصے میں نقصان، گناہ میں بیماری اور استغفار میں شفا ہے۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ۔ الفاظ چابیوں کی مانند ہیں، ان کا صحیح استعمال کر کے لوگوں کے منہ بند یا دل کھولے جا سکتے ہیں۔ بیٹی کیا ہے؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، عورت کے لیے یہ بہت ہی مبارک ہے کہ اس کی پہلی اولاد لڑکی ہو۔ جس شخص کی بیٹیاں ہوں اسے برا مت سمجھو، کیونکہ میں بھی بیٹی کا باپ ہوں۔ جب کوئی لڑکی پیدا ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اے لڑکی تو زمین پر اتر، میں تیرے باپ کی مدد کروں گا۔ جب اللہ تعالیٰ خوش ہوتا ہے تو زمین پہ بیٹی پیدا کرتا ہے۔ بغیر دوائیوں کے سوتے ہو، صبح بغیر تکلیف کے اٹھتے ہو، بغیر کسی سہارے کے آتے جاتے ہو، بغیر کسی پرہیز کے کھاتے پیتے ہو تو کہو نا الحمدللہ۔ طوفان میں کشتیاں اور غرور میں اکثر ہستیاں ڈوب جاتی ہیں۔ کام چاہے گھریلو، کاروباری یا دینی ہو، مشورہ کی عادت ڈالو، اس میں بہت سی فضیلتوں کے علاوہ آپس کی محبت پیدا ہوتی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، 3 انسان 3 چیزوں سے محروم رہیں گے: غصے والا صحیح فیصلے سے، جھوٹا عزت سے اور جلد باز کامیابی سے۔ زرد پتے جہاں سے ٹوٹے ہیں سبز پتے وہیں سے نکلیں گے۔ مشکل وقت دنیا کا سب سے بڑا جادوگر ہے جو ایک لمحے میں آپ کے چاہنے والوں کے چہروں سے نقاب ہٹا دیتا ہے۔ اچھی باتیں پڑھنے کی عادت ہو تو اچھی باتیں کرنے کی عادت خود بخود بن جاتی ہے۔ خاندانی بندے کو پریشانی کے وقت میں پلائے جانے والا پانی کا ایک گلاس بھی یاد رہتا ہے، جبکہ کم نسل لوگوں کو دیا ہوا خون بھی یاد نہیں رہتا۔ برداشت بزدلی نہیں بلکہ زندگی کا ایک اہم اصول ہے۔ جس دل میں قوت برداشت ہو وہ کبھی ہار نہیں سکتا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اپنے رب کو یہ نہ بتاؤ کہ تمہاری مشکل کتنی بڑی ہے، بلکہ اپنی مشکل کو یہ بتاؤ کہ تمہارا اللہ کتنا بڑا ہے۔ اگر آنکھ کی بینائی ختم ہو جائے تو انسان رات اور دن میں فرق نہیں کر سکتا۔ اسی طرح اگر انسان کا دل اندھا ہو جائے تو وہ حق اور باطل میں فرق نہیں کر سکتا۔ رشتوں اور تعلقات کی بقا کے لیے رابطے ضروری ہوتے ہیں۔ نظر انداز کرنے سے تو اپنے ہاتھوں سے لگائے ہوئے درخت بھی سوکھ جاتے ہیں۔ رشتے ایسے ہونے چاہیے کہ جن پر ناز ہو، کل جتنا بھروسہ تھا اتنا ہی آج ہو۔ رشتے صرف یہ نہیں ہوتے کہ جو غم اور خوشی میں ساتھ دیں، بلکہ رشتے وہ ہوتے ہیں جو اپنے پن کا ہمیشہ احساس دیں۔ جب سایہ قد سے بڑا اور باتیں اوقات سے بڑی ہونے لگ جائیں تو سمجھ جائیں سورج غروب ہونے والا ہے۔ بابا جی کہنے لگے، پتر محبوب کو دیکھنا محبت کی شرط نہیں ہوتی۔ کوئی بنا دیکھے اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن جاتا ہے اور کوئی پاس رہ کر ابو جہل رہتا ہے۔ امید کم رکھو، مایوسی کم ملے گی، کیونکہ یہ دکھ انسان نہیں دیتا، انسان سے وابستہ امیدیں دیتی ہیں۔ جس انسان کو غصہ زیادہ آتا ہے وہ انسان پیار بھی اتنا ہی زیادہ کرتا ہے اور اتنا ہی صاف دل رکھتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ جب چاقو، خنجر، تیر، تلوار آپس میں پوچھتے ہیں کہ کون گہرا زخم دیتا ہے تو الفاظ پیچھے بیٹھ کر مسکراتے ہیں۔ سورج کی شعاعیں کتنی تیز ہیں مگر معمول سے بادل ان شعاعوں کو روک دیتے ہیں۔ اس طرح گناہ کتنے ہی زیادہ طاقتور ہوں، نماز انہیں روک دیتی ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، خیرات کو مت روکو ورنہ تمہارا رزق بھی روک دیا جائے گا۔ زندگی سے اتنا پیار نہ کرو کہ یہ کسی سے وفا نہیں کرتی۔ موت کو کبھی مت بھولو، یہ کسی کو دھوکہ نہیں دیتی۔ بات میں وزن پیدا کرنے کے لیے آواز کا اونچا ہونا ضروری نہیں، بات کا سچا ہونا ضروری ہے۔ تربیت اور پالنے میں زمین آسمان کا فرق ہوتا ہے۔ آپ کا لہجہ، آپ کا رویہ، آپ کا اخلاق بتاتا ہے کہ آپ کی تربیت ہوئی ہے یا آپ کو صرف پالا گیا ہے۔ اپنے آپ کو دوسروں سے بہتر سمجھنا حماقت کی پہلی سیڑھی ہے۔ غلطی ماننے اور گناہ چھوڑنے میں کبھی دیر مت کرو، کیونکہ سفر جتنا طویل ہوتا جائے گا واپسی اتنی ہی دشوار ہوگی۔ مجھے تم اپنا مذہب نہ پڑھاؤ، میں تمہارا مذہب تمہارے کردار میں دیکھنا چاہتا ہوں۔ ٹالسٹائی۔
اللہ کی رحمت کے بھی الگ الگ رنگ ہوتے ہیں، کیا پتہ اس زلزلے میں اللہ کی رحمت چھپی ہو۔ کتنوں نے توبہ کی، کتنے بخش دیے گئے، کتنے غافل بیدار ہوئے، کتنوں نے خود کو آنسوؤں سے دھویا ہوگا اور کتنوں نے صبر کے اعلیٰ درجات حاصل کیے ہوں گے۔ بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ دوسرے کے حق میں کی گئی آپ کی دعا قبول ہو یا نہ ہو، لیکن آپ کے اعمال میں ایک نیکی کا اضافہ ضرور کر جاتی ہے۔ الحمدللہ رب العالمین۔ بنت ہوا محتاط رہا کرو۔ ابن آدم اتنے فرمانبردار ہیں کہ محبت اپنی مرضی سے کرتے ہیں، پر نکاح والدین کی مرضی سے کرتے ہیں۔ دل بے چین ہوگا، تکلیف ہوگی، شیطان بار بار یہ کہے گا کہ دیکھو تم نے کچھ غلط تھوڑا کیا ہے، بات ہی کرتی ہو، محبت تو پاکیزہ ہی ہے، لیکن تم نے نہیں مانی اس کی بات۔ شیطان دشمن ہے، ہمارا دشمن تو چاہے گا کہ تم برباد ہو جاؤ، لیکن تم نے اپنے رب کی بات ماننی ہے۔ رب کی بات سے سچی کس کی بات ہو سکتی ہے؟ بھلا کسی کی نہیں۔ اپنے رب پر بھروسہ کرو اور حرام چھوڑ دو، وہ بہترین حلال سے تمہیں نواز دے گا انشاءاللہ۔ دعائیں تو چاند کو بھی 2 ٹکڑوں میں تقسیم کر دیتی ہیں۔ اس کی طاقت کے سامنے تمہاری چھوٹی سی خواہش بہت بے معنی ہے۔ جب تم سجدہ کرتے ہو تو محبت کا حق ادا کرتے ہو، اور جب دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتے ہو تو یقین کا حق ادا کرتے ہو، اور محبت کا تو یقین کے بغیر کوئی وجود نہیں۔ اور جب تم یقین اور محبت سے اس سے کچھ مانگتے ہو تو وہ رد نہیں کرتا، بلکہ صحیح وقت آنے پر کن فرما دیتا ہے۔ نئے کپڑے پہن لینا عید نہیں، اصل عید اس آدمی کی ہے جس کی اطاعت زیادہ ہو۔ اچھا لباس اور اچھی سواری کا نام بھی عید نہیں، در حقیقت عید اس کی ہے جس کے گناہ معاف کر دیا جائے۔ جب لوگ شرعی پردہ کرنے پر آپ کو کہیں کہ آج کل کے مرد ایسی عورت کو پسند نہیں کرتے، تو ہمت چھوڑنے کی بجائے ان کو محبت سے جواب دیں کہ الحمدللہ ہمیں بھی ایسے مرد نہیں پسند، ہمیں بھی ایسے لوگ ایک آنکھ نہیں بھاتے جو شرعی پردہ کو تنگ نظری سمجھتے ہیں۔ لوگوں کی باتوں کے ڈر سے کبھی بھی اللہ کی آیات کو نہ چھوڑیں۔ اگر آپ کے پاس سوال کے جواب میں دلیل نہیں ہے تو کوئی بات نہیں، مگر گالم گلوچ جاہل ہونے کی نشانی ہے، فیصلہ آپ نے کرنا ہے۔ جن گھروں میں اللہ پاک کا ذکر ہوتا ہے وہاں سکون، محبت اور برکت نظر آتی ہے۔